قرآن نہیں کہتا کہ عورتیں ایک چیز ہیں کہ جو مردوں کی جنسی شہوت کو بھڑکاتی ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں موسیٰ اور آج ہم اس چیز کے اوپر بات کرنے والے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں اور مردوں کا خدا قرآن میں صرف اور صرف مردوں کے ساتھ بات کرتا ہے۔ عورتوں کو مردوں کے لیے ایک رغبت، شہوت یعنی کہ جنسی عمل کے لیے ایک چیز بتاتا ہے، اور عورتوں کو بجائے انسان ٹریٹ کرنے کے ایک ایسی چیز بنا کے پیش کرتا ہے کہ جو مردوں کے لیے ایک فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ یہ سوچ ہم ہر طبقہ فکر کے علماء کے اندر پاتے ہیں، بھلے ہم انجینئر محمد علی کی بات کر رہے ہوں، علامہ طاہر القادری کی بات کر رہے ہوں، ڈاکٹر اسرار کی، غامدی صاحب کی، مفتی مسعود کی، غلام احمد پرویز صاحب کی یا محمد شیخ صاحب کی۔ آپ ان میں سے کسی کے بھی ترجموں کو، تفسیروں کو، سمجھ کو اٹھا کے پڑھیں گے تو وہ یہی کہیں گے کہ قرآن کے اندر خدا نے مردوں کے لیے عورت کو ایک شہوت کی چیز بنا کے پیش کیا ہے، ایک آزمائش ہے، ایک فتنہ ہے۔ یہ بات شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ کس آیت کی بنیاد پہ یہ بات رکھی جاتی ہے؟ وہ آیت یہ ہے، سورہ آل عمران کی 14ویں آیت۔ وہ آیت کچھ یوں کہتی ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ طاہر القادری صاحب نے ٹرانسلیشن کچھ ایسی کی ہے، لوگوں کے لیے ان خواہشات کی محبت خوب آراستہ کر دی گئی ہے جن میں عورتیں اور اولاد اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشانی کیے ہوئے خوبصورت گھوڑے اور مویشی اور کھیتی شامل ہیں۔ یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور اللہ کے پاس بہتر ٹھکانہ ہے۔ غامدی صاحب نے بھی کچھ ایسی ہی ٹرانسلیشن کی ہے کہ جہاں پہ انہوں نے دنیا کے مرغوبات یعنی کہ خواہشات کے اندر عورتوں اور بیٹوں کو ایڈ کر دیا اور ان کو زندگی کا سر و سامان قرار دیا۔ یہاں پہ غلام پرویز صاحب کے ترجمے کے اندر بھی کچھ ایسی ہی بات کی جا رہی ہے کہ انسان کے لیے وجہ جاذبیت کی چیزیں کیا ہیں؟ بیوی، بچوں کی محبت اور وغیرہ وغیرہ، اور آخر میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بری بات نہیں ہے۔ میں نے ذاتی طور پہ یہ ویڈیو کرنے سے پہلے ان سب لوگوں کو سنا ہے اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہی سیم سوچ محمد شیخ صاحب کی بھی ہے، مفتی طارق مسعود کی بھی ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب کی ہے، انجینئر محمد علی صاحب کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بر صغیر پاک و ہند کے تقریباً سارے علماء کی یہی سوچ ہے کہ یہ آیا یہاں پہ جب ناس سے بات کرتی ہے تو یہ کہتی ہے کہ لوگوں کو عورتوں میں سے اور بیٹوں میں سے اور باقی چیزوں میں سے رغبت ہے، شہوت ہے، وہ ان کو زندگی کا سر و سامان سمجھ کے چلتے ہیں۔ یہ ترجمے تو سب ایسے کر رہے ہیں، لیکن کیا یہ بات انصاف والی ہے؟ ہم نے مردوں کے لیے تو عورتوں کو کی شہوت بنا دیا، واٹ اباؤٹ دی وومن؟ عورتوں کے بارے میں کیا عورتیں انسان نہیں؟ کیا عورتوں کے پاس شہوت نہیں ہو سکتے؟ اگر ہاں تو ان کی شہوت کی بات کیوں نہیں کہی گئی؟ عورت انسان ہے، کیا کسی انسان کو متاع، سامان، سر و سامان قرار دینا اس کے لیے تذلیل کی، بے عزتی کی بات نہیں ہے؟ کیا یہ اس طریقے سے ہم عورتوں کو ایک سیکنڈ کلاس سٹیزن نہیں بنا رہے؟ اور آخر میں یہ بیٹوں کی محبت اتنی زیادہ خاص کیوں ہے کہ اس کو آج بھی ہمیں بتایا جا رہا ہے؟ کیا بیٹیاں محبت میں بیٹوں سے کسی حد میں کم ہیں؟ کیا خدا ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ آخری دم تک ساری دنیا کے انسانوں کے لیے، ساری سویلائزیشنز کے لیے بیٹوں کی اہمیت بیٹیوں سے بڑھ کے رہیں گی کیونکہ بیٹے بڑھ کر ہیں؟ یہ ساری باتیں تو ہمارے ٹریڈیشنل علماء کہہ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، لیکن کیا خدا، اس دنیا و کائنات کو بنانے والا، ان مرد اور عورت کی جنسوں کو بنانے والا، کیا وہ یہ بات کر رہا ہے؟ یا ہم نے اس کے اس کلام کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھا؟ آگے بڑھنے سے پہلے ایک بہت چھوٹا ریمائنڈر، یہ ویڈیو قرآن اور عورت سیریز کی 10th ویڈیو ہے۔ ہم پچھلی 9 ویڈیوز میں عورت اور مرد کے درمیان تفریق یعنی فرق کے اوپر باتیں کرتے ہوئے آئے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ قرآن میں اللہ انسان سے بات کرتا ہے، انسان کے نفس سے بات کرتا ہے، انسان کی جنڈر سے بات نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ قرآن کے اندر ذکر اور انثیٰ اور رجل اور نساء کے کلمات کو کس طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ اگر آپ کو اس چیز پہ اور ڈیٹیلز دیکھنی ہو تو آپ جا کے پچھلی ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ تو اس ٹریڈیشنل فہم میں جو اس آیت کی بنیاد پر رکھا جاتا ہے اس میں کیا خامیاں ہیں؟
میں چاہوں گا کہ ہم کم سے کم 5 ایسی مین خامیوں کے اوپر بات کریں جس سے ہم خدا کے کلام کو صحیح طریقے سے سمجھنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس آیت کی قرآنی مفہوم کے ساتھ ترجمانی کی جائے۔ پرابلم نمبر 1، اگین ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ الناس میں سے عورتوں کو مائنس کر دیا گیا ہے۔ آیت شروع ہوتی ہے زینا للناس، مزین کر دیا گیا الناس کے لیے۔ الناس کون ہے؟ مرد اور عورت، ذکور و اناث۔ اگر مرد اور عورت دونوں ناس ہیں اور ناس کے لیے مردوں عورتوں دونوں کے لیے شہوت کر دی گئی ہے النساء، جو وہ کہتے ہیں عورتیں ہیں ان میں سے، تو ٹرانسلیشنز میں جو ہمیں مطلب مل رہا ہے اس میں ناس کو مرد کیسے ٹرانسلیٹ کر دیا گیا؟ یعنی یہ کیوں سمجھا جاتا ہے کہ بھلے بات کی جا رہی ہے لوگوں سے، یہاں پہ اصل میں مطلوب مرد ہے کہ مردوں کے لیے اچھا بنا دیا گیا، مزین کر دیا گیا، زینت والی چیزیں بنا دی گئیں جیسے کہ عورتیں اور بیٹے اور وغیرہ۔ کیا الناس میں ہم عورتوں کو دوبارہ بھول گئے؟ پرابلم نمبر 2، اور یہ بڑی بھیانک پرابلم ہے، وہ لوگ جو الناس کو مرد عورت لے کر ہی چلتے ہیں، آگے جا کے ان کی ٹرانسلیشن اور فہم میں ایک بہت بڑی خامی ہے، بہت بڑی خامی ہے۔ مثال کے طور پہ محمد شیخ صاحب الناس کو مرد اور عورت لے کے چلتے ہیں، لیکن جب وہ اب اس آیت کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ مردوں اور عورتوں دونوں کے اندر رغبت ہے، شہوت ہے عورتوں میں سے، یا دوسرے الفاظ میں محمد شیخ صاحب اور دوسرے ایسے جو یہ سوچ رکھتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کو عورتوں سے ویسی ہی محبت ہے جیسے کہ مردوں کو عورتوں سے محبت ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ یہ بات، یہ سمجھ، یہ فہم، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ خدا کا کلام پڑھ رہے ہیں؟ کیا خدا کا کلام ایسی بات کر رہا ہے؟ وما قدر اللہ حق قدر، ان لوگوں نے اللہ کے کلام کی وہ قدر نہ کی جیسے کہ کرنی چاہیے تھی۔ پرابلم نمبر 3، شہوت کا مطلب ہم اردو میں جیسے بھی سمجھیں، اس کا کوئی بھی جنسی تعلق نہیں ہے۔ شہوت ایک ایسی رغبہ ہے، ایک ایسی چاہ ہے جو ایک عقل والا انسان اپنے ٹیسٹ کی بنیاد پر کرتا ہے۔ شہوت ایک انسٹنکٹ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ مردوں اور عورتوں دونوں میں انسٹنکٹ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ فزیکل انٹیمیسی کریں، کہ وہ مباشرت کریں، یہ ایک انسٹنکٹ ہے، یہ ایک فطری چیز ہے جو کہ دونوں جنسوں کے اندر پہلے سے موجود ہے، لیکن اس فطری چیز کو شہوت نہیں کہتے ہیں۔ شہوت وہ ہے کہ جب ایک سوچنے سمجھنے والا انسان اپنی مرضی کی بنیاد پر کوئی ایسی چیز چاہے جو اس کو پسند ہو۔ لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں شہوت کو کس طریقے سے سمجھنا چاہیے، اور اس سمجھ میں کسی بھی طریقے کے جنسی عمل کا دار و مدار نہیں ہے۔ خدا کے قرآن میں یہ پہلی آیا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ تمہاری دنیاوی زندگی میں بھی ہم تمہارے رفیق تھے اور آخرت میں بھی رہیں گے۔ جس چیز کو تمہارا جی چاہے اور جو کچھ تم مانگو سب تمہارے لیے ہے، یعنی کہ شہوہ کیا ہے؟ کوئی بھی وہ چیز جو تمہارا جی چاہے، جو تمہارا نفس چاہے، جو تمہارا دماغ اپنی عقل کو اپنے رغبات کی بنیاد پر مانگے چاہے۔ یہاں پہ صرف جنسی عمل کی بات نہیں کہی جا رہی۔ آگے جا کے اسی قرآن میں ہم اسی کلمے کو کچھ ایسے پاتے ہیں، لا يسمعون حسیسها وهم فی مشتہت انفسهم خالدون، اور اس کی بھنک بھی نہ سنیں گے اور اپنے حسب خواہش نعمتوں میں ہمیشہ ہمیشہ آرام سے رہیں گے۔ فی مشتہت، جو کوئی بھی ان کی خواہشیں ہیں، جو کچھ بھی وہ جس چیز کی بھی وہ خواہش کریں، یعنی کہ اگین شہوت کو ایسے سمجھنا کہ مردوں کے لیے جنسی شہوت ہے عورتوں میں سے، یہ بات قرآن کے مفہوم میں صحیح نہیں بیٹھتی۔ اس چیز کا قرآن سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ پرابلم نمبر 4، نساء عورتیں نہیں ہیں۔ قرآن کے اندر نساء عورتوں کے بارے میں نہیں استعمال کیا گیا ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی بات کی تھی، ہم اس سیریز کی 10ویں ویڈیو میں آ گئے ہیں اور ہم نے اب تک کی 9 ویڈیوز میں دیکھا ہے کہ قرآن کی لسان آج کی عربی کے لسان سے مختلف ہے۔ کلمہ نساء کسی بھی طریقے سے عورتوں کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ نساء کوئی بھی وہ چیز ہے کہ جو ابھی آنے والی ہے، جو مستقبل میں آنے والی ہے۔ یہ کوئی بھی ایسے پیپل ہیں، ایسوسیشنز ہیں، لوگ ہیں جو کسی بھی وجہ سے دوسروں سے پیچھے رہ گئے ہیں، یہ ابھی پیچھے ہیں۔ اس کو مخصوص کر دینا عورتوں کے ساتھ
خدا کے کلام خدا کے رسالے میں فٹ نہیں بیٹھتا، صحیح نہیں بیٹھتا، اور صحیح ٹرانسلیشن صحیح فہم نہیں ہے۔ پرابلم نمبر 5، بنین صرف بیٹے بنا کے رکھ لینا صحیح نہیں ہے۔ یعنی کہ اس ٹرانسلیشن میں جب ہم عام ٹرانسلیشن اور تفسیر سمجھتے ہیں، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کے لیے بڑی محبت ہے، بڑی چاہ ہے بیٹوں کے لیے۔ واٹ اباؤٹ دا ڈاٹرز؟ بیٹیوں کے لیے بات نہیں کی جا رہی؟ کیا خدا بیٹیوں سے وہ محبت نہیں رکھتا، نہیں سمجھتا کہ محبت کرنی چاہیے جو بیٹوں کے لیے مخصوص ہے؟ کیا خدا بیٹوں کو تفضیل، مور رسپیکٹ، مور آنر، مور ورتھ دے رہا ہے بیٹیوں سے؟ یہ بات بالکل غلط ہے۔ بنین آیا ہے با نون یا سے، جس کا مطلب ہے کوئی چیز بنانا یا کوئی چیز جو بنی ہوئی ہو۔ اس کا مطلب صرف بیٹا نہیں ہے، نہ ہی صرف بیٹی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم اسی کتاب یعنی کہ قرآن میں اس کلمے کو پائیں تو خدا کہتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، یعنی کہ آسمان کا شامیانہ بنایا ہے۔ والسماء، سماء کو ایک بنا بنایا گیا ہے۔ اب یہاں پہ نہ میں بیٹا لے کے چل سکتا ہوں، نہ میں بیٹی لے کے چل سکتا ہوں۔ یہ کسی کنسٹرکٹڈ، کسی مینوفیکچرڈ چیز کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ آگے لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم، اور ہمیشہ ان کی بنائی ہوئی عمارت کی بنیاد، لا یزال بنیانہم الذی بنوا، ان کی بنائی ہوئی عمارت کی بنیاد، وہ چیز جس کی بنیاد وہ رکھ رہے ہیں۔ ان دونوں آیتوں میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ نہ ہی ہم ان دونوں آیتوں سے بیٹے لے سکتے ہیں، نہ ہی بیٹیاں لے سکتے ہیں۔ یہاں پہ ان چیزوں کی بات کی جا رہی ہے جو کہ بنائی گئی ہیں، جو کہ مینوفیکچرڈ ہیں۔ تو یہ ضروری سمجھنا کہ جہاں جہاں بنین دیکھیں گے وہاں پہ ہم اس کو ایز اے بیٹا لے کے چلیں گے، میں نہیں سمجھتا قرآن کے لفظوں کے ساتھ انصاف ہے۔ میں اب تک کی بات کی سمری کرنا چاہوں گا۔ اس پوری آیت میں نہ ہی کسی جنسی عمل یا خواہش یا ایسی شہوت کی بات کی گئی ہے۔ یہاں کوئی ایسی بات نہیں کی گئی کہ عورتوں کو عورتوں سے وہ محبت ہے کہ جو مردوں کو عورت سے ہوتی ہے۔ یہاں پہ کسی بیٹوں کی بھی بات نہیں کی گئی، بیٹوں کو بیٹیوں کے آگے کر کے نہیں بتایا گیا۔ اس پوری آیت میں عورتیں ہیں ہی نہیں، 0 0 نہیں موجود ہیں۔ تو پھر اس آیت کا صحیح قرآنک مفہوم کیا ہوگا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ، لوگوں، مردوں اور عورتوں کے لیے اپنی مرضی سے درج ذیل چیزوں کی خواہش کرنے کی صلاحیت رکھ دی گئی ہے۔ وہ نئی چیزیں جو بھی مستقبل میں آنی ہیں، ان کے منصوبے، پروجیکٹس، کامیابیاں، دولت کے انبار، اعلیٰ خیل، انعام اور ان کے کام کرنے کے صلے، یہ سب ادنا زندگی کے سر و سامان ہیں اور اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔ میرے فہم میں، میری عقل میں، قرآن کی بنیاد پہ بات رکھتے ہوئے میں اس آیت کو کسی بھی اور طریقے سے نہیں سمجھ سکتا۔ آئیے اس آیت پہ اپنی آخری باتیں کریں اور پھر ہم بات کو اپنی آگے ختم کریں گے۔ اس آیت کے اندر کلمہ نساء وہ چیزیں ہیں کہ جو ابھی نہیں آئیں، جو کہ آنے والی ہیں، جو مستقبل میں ہمارا انتظار کر رہی ہیں۔ یہاں عورتوں کی بات نہیں کی جا رہی۔ وہ نئی چیزیں کیا ہیں؟ مثال کے طور پہ اگر آپ کو ایک نیا لیپ ٹاپ بائی کرنا ہے تو وہ لیپ ٹاپ آپ کے دل میں خواہش ہے اس لیپ ٹاپ کے لیے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ کو ایک نئی مووی دیکھنی ہے، اگر وہ مووی جس کے لیے آپ کافی ٹائم سے انتظار کر رہے تھے ابھی تک نہیں آئی ہے، آپ کا دل مشتاق ہے، بے قرار ہے، آپ کو وہ چاہیے۔ میں پی سی گیمز بہت پلے کرتا ہوں، مجھے انتظار رہتا ہے کہ کب میری پسند کی پی سی گیم ریلیز ہوگی۔ اگر آپ کو نئی گاڑی چاہیے، نئی گاڑی کے لیے انسان کے اندر ایک خواہش ہے، ایک محبت ہے، اور ہر انسان کی رغبہ، ہر انسان کی شہوہ دوسرے انسان سے مختلف ہے۔ جو چیزیں مجھے پسند ہیں، جن کے لیے میں بے قرار ہوتا ہوں، وہ چیزیں ضروری نہیں ہے کہ میری بیوی کی لسٹ سے بھی میچ کرے۔ وہ جن چیزوں میں انٹرسٹڈ ہے ضروری نہیں ہے کہ ان آنے والی چیزوں کے لیے میں بھی اتنا ہی ویسا ہی انٹرسٹڈ ہوں۔ لہٰذا میں نے آپ سے کہا تھا کہ شہوہ کا مطلب قرآن کے اندر ایک فطری چیز جو ہر انسان کے لیے نہیں ہے، جیسے کہ کھانا پینا، جنسی عمل کرنا، بلکہ یہ ہر انسان کے اپنے اپنے مزاج کے لحاظ سے اس کی اپنی خاص ذاتی پرسنل چوائس ہوتی ہے۔ بنین کا مطلب اس آیت کے اندر بیٹے نہیں ہے۔
اس چیز اور اس ورڈ کے اوپر میں آگے جا کے اور بھی بات کروں گا. اسی طریقے سے 2 اور کلمے میں نے ابھی صحیح طریقے سے نہیں کھولے ہیں، خیل اور انعام، ان کے اوپر بھی انشاءاللہ آگے جا کے بات کریں گے. آخری بات، متاع قرآن کے اندر چیزیں ہیں، وہ آپ کی رحلت کے لیے، سفر کے لیے متاع ہے، پروویژنس ہے، جن کو آپ ساتھ لے کے چلتے ہیں. یہ کلمہ انسانوں کے لیے استعمال نہیں کرتے. نہ ہی عورتیں ہمارے متاع ہیں، نہ ہی بیٹے ہمارا سر و سامان ہے. ایسی کوئی بات قرآن میں نہیں کہی گئی ہے. اس آیت میں کوئی جنسی شہوت نہیں ہے. اس آیت میں کوئی جینڈر انیکوالٹی نہیں ہے کہ جہاں پہ خدا ان سے بات کرتے کرتے دوبارہ عورتوں کو بھول گیا. یہاں پہ بیٹوں کو بیٹیوں سے بڑھ کر نہیں بتایا گیا. اور اگین یاد دہانی کہ خدا مرد و عورت کے بیچ میں فرق نہیں کرتا. اور اس سیریز میں اس چیز کو ہم بار بار کھول کے دیکھتے چلے جا رہے ہیں. چونکہ یہ فہم ہمارے لیے اتنا غریب ہے، اتنا عجیب سننے میں لگتا ہے. میں اس کو آخری بار دہراؤں گا. اس آیت 3:14 میں کسی بھی طریقے کی جنسی شہوت یا مرد کی عورت سے جنسی عمل کی خواہش، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے. اس سب باتوں کرنے کے بعد کچھ متوقع سوالات کے میں جوابات دینے کی کوشش کروں گا. تو کیا موسیٰ آپ کہہ رہے ہیں کہ مردوں کو عورت کے ساتھ شہوت نہیں ہوتی؟ کیا وہ ان کے ساتھ جنسی عمل کرنے کی خواہش نہیں رکھتے؟ کیا ایسی چیز کامن نہیں ہے؟ جواب بالکل ہے. لیکن یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ جس طریقے سے مردوں کے اندر شہوت ہے عورتوں کے لیے، عورتوں کے اندر بھی شہوت ہے مردوں کے لیے. لیکن اس آیت میں وہ بات نہیں کہی گئی ہے. مرد و عورت کا آپس میں کیا جنسی تعلق ہے، کس طریقے سے وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے رغبت رکھتے ہیں، کیا کیا چیزیں کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے کلام میں اس آیت میں اس کا کوئی بھی ڈسکشن نہیں ہوا. قرآن، میں پھر بولتا ہوں، انسان کے نفس سے بات کرتا ہے، انسان کے نفس سے. وہ انسان کی جینڈر سے بات نہیں کرتا، وہ مرد سے نہیں بات کرتا، وہ عورت سے بات نہیں کرتا، وہ انسان سے بات کرتا ہے. ہم سب کے اندر جو نفس ہے، اس نفس سے قرآن کا کاتب مخاطب ہے. سوال، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سارے علماء، جیسے کہ ہم نے شروع میں لسٹ میں دیکھا، بھلے آپ کوئی بھی مکتبہ فکر اٹھا کے دیکھ لیں، آپ ٹریڈیشنل اٹھائیں، بریلوی اٹھائیں، صرف قرآن کو ماننے والے اٹھائیں، آپ جو بھی اٹھا کے دیکھیں، وہ سارے کے سارے نساء کو ایسے ہی سمجھ کے چل رہے ہیں جیسے کہ عام عرب سمجھتے ہیں. وہ سارے کے سارے غلط کیسے ہو سکتے ہیں؟ جواب، سارے کے سارے علماء یہ بات نہیں کرتے. جو بات میں کر رہا ہوں، جو بات میں کہہ رہا ہوں، میں اکیلا کہنے والا نہیں ہوں. ایک مائنورٹی ہے جو قرآن کے مفہوم کو سمجھ کے آگے بتانے کی کوشش کرتی ہے، اور ہماری آواز دب کے رہ گئی ہے. ہماری آواز اس طریقے سے آگے نہیں آ پائی ہے جس طریقے سے آنی چاہیے تھی. لیکن اس چیز سے قطع نظر، کیونکہ اس ٹاپک میں ابھی بات کرنا نہیں چاہوں گا، میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ سمجھنا کہ ہم آج کے عربی کے قواعد کو یا 1200 سال پرانے بغداد میں بنائے ہوئے عربی کے قواعد کو قرآن کے عربک پہ اپلائی کر سکتے ہیں، یہ بات بالکل غلط ہے. اور یہ چیز نہ صرف ہم نے اس سیریز میں دیکھی ہے، بلکہ اس چینل کے اوپر تقریباً ہر ویڈیو میں ہم نے اس چیز پہ دیکھا ہے کہ قرآن کی ٹرمز، مصطلحات، اس کی عربی نہ ہی بنو عباس کے زمانے کے عربی کے قوانین کو فالو کرتی ہے، نہ ہی احادیث، فقہ اور آج کل کے لوگوں کی بولیوں کے قوانین کو فالو کرتی ہے. آج کی دنیا میں کوئی بھی نیشن ایسی نہیں ہے جو قرآن کے عربک بولتی ہو، یوز کرتی ہو، حتیٰ کہ وہ فصحا کے اندر بھی بات نہیں کرتے. تو جو بھی قرآن کا عالم، قرآن کا اسکالر، قرآن کا اسٹوڈنٹ تفاسیر، احادیث، ہسٹری کی بنیاد پہ قرآن کے ورڈز کو سمجھنا چاہے گا، وہ قرآن کے مفاہیم سے دور ہی رہے گا. اس چیز سے نکلنے کا واحد حل یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر قرآن کے ورڈز اپنے اندر سیلف کنسسٹنٹ ہیں اور ایک صحیح مفہوم، انصاف کی بنیاد پہ مفہوم دیتے ہیں، وہ مطلب، وہ مفہوم جو کہ اس دنیا کائنات کو بنانے والے کے لیے جسٹ ہے، وردی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں آپ کو ایسے مطلب دیے جا رہے ہیں، ایسے مفاہیم دیے جا رہے ہیں جو کنٹراڈکٹری ہیں، جن کا کوئی سینس نہیں بنتا، جو کسی ایک جنس کو، کسی ایک قوم کو، کسی ایک گروپ کو دوسرے گروپ کے اوپر بتاتے ہیں، اسے بڑھ کر کے بتاتے ہیں. آپ کو خبردار ہو جانا چاہیے کہ کہیں نہ کچھ گڑبڑ ہے. جانے سے پہلے، اور یہ چیز میں کافی دفعہ بولتا ہوا آیا ہوں، میں ایک بشر ہوں، میں ایک انسان ہوں، جو میرا فہم ہے قرآن کی بنیاد پہ اس سٹیج پہ اس وقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جو کچھ مجھے صحیح طریقے سے صحیح لگتا ہے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. لیکن آخر میں یہ سوچنا، سمجھنا، فیصلہ کرنا آپ کا اپنا کام ہے. نہ آپ مجھ پہ، موسیٰ پہ رلائے کریں، نہ ہی کسی آپ اور عالم پہ رلائے کریں. اگر آپ قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، اپنی عقل کو ٹرسٹ کریں، قرآن کے ورڈز کو پڑھیں، اپنے دل کو اوپن کریں، اور جہاں کہیں آپ کو لگے کہ اس ٹرانسلیشن میں کچھ جھول ہے
تو اس فکر کو، اس چیز کو دبائیں مت. ان کویشچنس کو جو آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں، ان کویشچنس کو آسک کریں، غور کریں، تفکر کریں، تدبر کریں. یہ یقین رکھیں کہ اس دنیا کائنات کو بنانے والا جسٹ ہے، حاکم ہے، سب سے زیادہ انصاف کرنے والا ہے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ خدا سے بڑھ کر انصاف کر سکتے ہیں تو جو ٹرانسلیشن آپ پڑھ رہے ہیں شاید اس میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے. آج کی آخری آیا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب. وہ لوگ جو کلام کو سنیں پھر اس کی بیسٹ بات پہ عمل کریں، وہ ہیں وہ لوگ جن کو خدا ہدایت دیتا ہے، اور وہی ہیں وہ لوگ جو عقل والے ہیں. اگلی بار تک کے لیے میری طرف سے آپ سب سننے والوں کو السلام علیکم.